السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں ویورز خیریت سے ہوں کہ آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے مدات کے بارے میں. تو ہم آج سیکھیں گے کہ ہم نے مدات کو کس طرح پڑھنا ہے اور مدات اصل میں ہوتی کیا ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے اور وہ کتنی قسم کی ہیں. تو چلیے کچھ اہم باتیں سبق سے پہلے جو کہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہیں وہ کیا ہے. مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا یعنی لمبا کرنا اور اس کے سبب کتنے ہیں مد کے حمزہ اور سکون. اس کے بعد ہمارے پاس مد کی اقسام 6 اقسام ہیں. مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض. تو اب ہمارے پاس سب سے پہلے مد متصل کی تعریف. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو یعنی جس کلمے میں مد ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مد متصل ہے. جیسے جاء، کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، یہ ایک ہی کلمہ ہے اس لیے ہم اس کو مد متصل کہیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس مد منفصل ہے جو کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. یعنی فی انفسکم، کیونکہ فی علیحدہ کلمہ ہے اور انفسکم علیحدہ کلمہ ہے اس لیے ہمارے پاس مد ایک کلمے میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ ہمارے پاس مد منفصل ہوگا. اس کو ہم نے لمبا کتنا کرنا ہے. مد متصل اور مد منفصل کو 2-2.5 الف تک یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. یعنی اب کہہ سکتے ہیں کہ 3 سے 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے مد لازم. تو مد لازم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. جیسے جنن. اس کے بعد ہمارے پاس مد لین لازم. تو ادھر ہمارے پاس حروف لین ہوگا. حروف لین کے بعد سکون اصلی جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا. جیسے عین. تو اس کی مقدار کیا ہے. مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے مد عارض جو حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے. یعنی ہمارے پاس وقف آ جائے لفظ کے پاس تو اس وجہ سے ہمارے پاس حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. جیسے مسلمون. اب یہ لفظ اصل میں مسلمون ہے لیکن وقف کی آنے کی وجہ سے ہمارے پاس مسلمون بن گیا جو کہ مد عارض ہم پر ادھر ہم نے لگا کے پڑھی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے مد لین عارض جو کہ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. جیسے شفتین. اس کی مقدار کتنی ہے. مد عارض اور مد لین عارض کو 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. تو چلیے اب اس مشق کی طرف چلتے ہیں تختی کی طرف کہ اس کے ہجے ہم نے کس طرح کرنے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس حروف ہے تو ہم پہلے کچھ حروف ہجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہجے بہت ہی آسان ہے. اس میں ہم نے اس مد کو نہیں پڑھنا. ہجے کرتے وقت صرف ہم نے الفاظ کو ہجوں میں لانا ہے. جیسے جیم الف زبر جا حمزہ زبر جاء. اب ہم نے یہاں پہ مد کو نہیں پڑھا کیونکہ مد صرف لمبا کرنے میں جب رواں پڑھیں گے تو تب ہم مد کی مقدار کو پورا کریں گے. ہجوں میں ہم نے مد کو نہیں پڑھنا. ادھر مد متصل لگ رہی ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پھر جیم یا زیر جی حمزہ زبر جی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے واللائی. ان سب کلمے میں کلماز میں ہمارے پاس جو مد کے بعد حمزہ ہے وہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو ہمارے پاس مد متصل لگی ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیئت. مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا ہے کیونکہ ہمارے پاس مد متصل ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اولئک. اس میں بھی ہمارے پاس مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر مد متصل لگا کے پڑھا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے حدائق. ادھر بھی ہمارے پاس مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اور قاف مستعلی میں سے تو ہم اس کو پر پڑھا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے قروء. تو ادھر بھی ہمارے پاس حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو ہم نے یہاں پہ مد متصل کو لے کر پڑھا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس حروف مد متصل کا آخری حروف تو ہم اس کو پڑھیں گے اولیاء. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو ہم نے اسے مد متصل لگائی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اب مد منفصل کے حروف آ گئے ہیں کلمے آ گیا تو ہم اس کو پڑھیں گے
بیما انزل، چونکہ مد ایک کلمے میں ہے حروف مدہ اور حمزہ دوسری کلمے میں ہے تو ہم نے مد منفصل لگائی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے قالوا آمنا، ادھر ہمارے پاس قاف مستعلیہ پر پڑا ہے اور حروف مدہ ایک کلمے میں ہے اور حمزہ ہمارے پاس دوسرے کلمے ہے تو مد منفصل لگ گئی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے یعود، را پر پڑا ہے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر آ گئی تو ہمارے پاس تواد مستعلی ہے تو اس کو پر پڑا ہے اور ادھر مد منفصل لگی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہؤلاء، ادھر ہمارے پاس دونوں مد لگی ہیں، پہلی مد منفصل چونکہ ہا علیحدہ کلمہ ہے اور اولا ہمارے پاس علیحدہ کلمہ ہے، اور نیکسٹ ہمارے پاس مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو ہم یہاں پر ہمارے پاس دونوں مدیں لگی ہیں، پہلی مد منفصل دوسری مد متصل. نیکسٹ ہمارے پاس پھر دونوں مدیں لگ رہی ہیں تو ہم کس طرح پڑھیں گے یا بنی اسرائیل، ہمارے پاس پہلی مد منفصل چونکہ یا بنی علیحدہ کلمہ ہے اسرائیل علیحدہ کلمہ ہے تو ہمارے پاس حمزہ دوسری کلمے میں آ گیا ہے، پہلی مد منفصل بن گئی، اور دوسری مد متصل ہے چونکہ اسرائیل ایک کلمہ ہے مدہ بھی اسی کلمے میں ہے اور حمزہ بھی اسی کلمے میں ہے تو ہم اس کو مد متصل پڑھیں گے، پہلی مد منفصل دوسری مد متصل. نیکسٹ ہمارے پاس مد لازم آ گیا تو ہم اس کی ہجی کس طرح کریں گے، ایک میں پڑھ دیتا ہوں ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن ضالن، ادھر بھی ہم نے مد کو ہجوں میں نہیں لانا، صرف ہم نے ضاد الف کو اور لام سے ملا دینا ہے، جیسا کہ ضاد الف لام زبر ضال، اس طرح پڑھنا ہے، ہم نے مد کو ذکر میں نہیں لانا ہجوں میں. نیکسٹ ہمارے پاس پھر اسی طرح دابتن، نیکسٹ ہمارے پاس ہے الآن، نیکسٹ ہمارے پاس ہے الذکرین، ادھر ہمارے پاس مد لازم ہے اور ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس کو جلدی پڑھا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جنن، یہ تو ہمارے پاس مد لازم لگ رہی ہے، دوسرا ہمارے پاس نون مشدد ہے تو ہم نے غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے مدہمتان، ادھر ہمارے پاس مد لازم ہے اور میم مشدد ہے ہم نے اس لیے غنہ کے ساتھ پڑھا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اتحاجونی، ادھر ہمارے پاس مد لازم لگ رہی ہے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس مد لازم لگ رہی ہے تو اور اس کے بعد نون مشدد ہے، ہم نے نون مشدد کو غنہ کے ساتھ پڑھا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کافتن، ان تمام کے ہجے جس طرح ہم نے پہلے کے کیے ہیں بالکل اسی طرح ہم نے ان سب کو ہجوں کے ساتھ پڑھنا ہے تو ہم کس طرح پڑھیں گے کافتن. نیکسٹ ہمارے پاس ہے الحاقۃ، قاف ہمارے پاس چونکہ مستعلیہ ہے تو مد لازم کے بعد ہمارے پاس مستعلیہ لیٹر آ گیا تو ہم نے اس کو پر پڑھا ہے موٹا پڑھا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے والصافات، ادھر ہمارے پاس صاد مستعلیہ ہے تو ہم نے اس کو پر پڑھا ہے منہ کھول کر، مد لازم لگ رہی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے حاجوک، مد کے بعد ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے اس لیے ہم نے جو کا کو کھینچ کر پڑھا ہے دو الف تک. نیکسٹ ہمارے پاس ہے وحاجہ، جیم چونکہ حروف قلقلہ میں سے تھا تو ہم نے جیم کو دباؤ کے ساتھ پڑھا ہے اور ادھر ہمارے پاس مد لازم لگ رہی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے تحاضون، حروف مدہ کے بعد ضاد آ گئی ہے تو ضاد ہمارے پاس حروف مستعلیہ ہے تو ہم نے اس کو پر پڑھا ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اس لیے ہم نے اس کو کھینچا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے یحادون، ادھر ہمارے پاس سیم حروف مدہ کے بعد واو مدہ آ گیا ہے تو ہم نے واو مدہ کو کھینچ کر پڑھا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے یتماسا، پہلے ہم نے مد کو کھینچنا ہے پھر اس کو سین سے ملا دینا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے وَلَضَّالِّينَ،
یہ تو ہمارے پاس ہے سمپل حروف. تو اب ہمارے پاس مد لازم بھی لگ رہی ہے اور ہمارے پاس مد لین بھی آ گیا. تو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ سوری ہمارے پاس یہاں پہ مد لازم کے بعد مد عارض آ گئی ہے. چونکہ وقف کی وجہ سے ہم نے اس نون کو ساکن کرنا ہے تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ وَلَضَّالِّينَ. اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے یا اولی الالباب. ہم نے اس کو وقف کی وجہ سے چینج کرنا ہے اور سب سے پہلے ہمارے پاس مد منفصل لگ رہی ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ پھر سے پڑھتے ہیں یا اولی الالباب. با چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو ہم نے اس کو واپس لوٹتی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے یتساءلون. آگے وقف یتساءلون. ادھر ہمارے پاس مد متصل بھی لگ رہی ہے اور مد عارض بھی لگ رہی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے رب العالمین. آگے وقف رب العالمین. نیکسٹ ہمارے پاس ہے خوفن. یہ ہمارے پاس سمپل اور جب وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے پاس یہ مد لین عارض بن جائے گی. تو ہم پڑھیں گے خوف. نیکسٹ ہمارے پاس ہے قریشن. چونکہ ہم نے اگر وقف نہ ہو تو ہم نے جلدی پڑھنا ہے کیونکہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ لین حروف کو جو حروف لین ہے ان کو جلدی سے بغیر کھینچے پڑھنا ہے. تو ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین. ادھر ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین. تو ہم نے ان کو بے بنیادی طور پر ہم نے ان کو کھینچے بغیر پڑھنا ہے لیکن وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو چینج کر دینا ہے شین ساکن کے ساتھ. ہم اس کو پڑھیں گے قریش. ہم نے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے مدات کس طرح پڑھنا ہے, ان کی مقدار کیا ہوتی ہے, ان کی قسمیں کتنی ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ اس سبق سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ نے اس سبق کو پورا جتنا ہے پورا واچ کرنا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پہ جو کہ ہے 031685266688 یا مجھ پہ کمنٹس مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گا. تب تک کے لیے آپ اس کی پریکٹس کریں. اس کے بعد ہم اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.